اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آج رات کا ایک خاص عمل ہر قسم کی بیماری سے نجات کے لیے، بہت سارے روحانی امراض، جسمانی امراض سب افراد کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ تو آج کا جو خاص عمل ہے وہ ان اثرات اور خاص کر یہ بیماری کے اثرات سب کو ختم کرنے سے لنکڈ ہے۔ اب دو باتوں کا میں بیان کرتا چلوں۔ کوئی بھی بیماری انسان کا جو مدافعتی نظام ہوتا ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے لگتی ہے۔ اگر روحانی بیماری ہوگی تو وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے لگے گی، اگر جسمانی بیماری ہوگی تو وہ ہمارا جو مدافعتی نظام ہے جسم کا اس کی کمزوری کی وجہ سے لگے گی۔ اب بات کو واضح طور پر بتا دیا گیا، کبھی روحانی بیماری ہوتی ہے جو کہ جسمانی میں بدل جاتی ہے، کبھی جسمانی بیماری ہوتی ہے جو کہ روحانی میں بدل جاتی ہے، لیکن جسمانی مرض روحانی میں کبھی نہیں بدلتی، مگر بدلتی بھی ہے، اور روحانی مرض جسمانی میں لازمی بدل جاتی ہے، کیونکہ روحانی مرض جب انسان کا ایمان اور عقیدہ کمزور ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اندر دنیاوی عیش و عشرت کے خیالات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جس طریقے سے دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، دنیا کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی اپنی سوچ اور اپنا خیال اسی حساب سے تعمیر کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی نماز پڑھنے کا سٹائل، دعا مانگنے کا سٹائل، عبادت کرنے کا انداز، سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دنیا کے لوگ جیسی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو دنیا راس آ جاتی ہے، کچھ کو نہیں آتی، کچھ کو مل جاتا ہے، کچھ کو ذلت ملتی ہے، اور جس کے نتیجے میں لوگ اپنے اللہ سے شکوے، لڑائیاں، جھگڑے، جرگے شروع کر دیتے ہیں، اور جب پھر بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر وہ دینی کام، دینی بھلائیاں، دینی برتریوں والے کام سب کے سب مکمل چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس سے نقصان انہوں نے سمجھا کہ اللہ پاک کا ہوگا، تو اللہ کو کسی چیز کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ اللہ نے ہمیں بتا دیے دو راستے، ایک اچھا اور ایک برائی کا۔ اب ہماری مرضی ہم اچھائی پہ جائیں برائی پہ جائیں، وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے، لیکن اس نے ہمارا حساب کتاب ناپ تول قائم کر رکھا ہے، اور وہ ہم نے ضرور واپس کرنا ہے۔ اب یہ بات ہمیں سمجھ آ چکی۔ اب دوسری بات ہے جسمانی مرض۔ جسمانی مرض ہمیشہ انسان کے اندر جب پیدا ہوتی ہے تو وہ روحانی میں بدلتی ہے، وہ اس وقت بدلتی ہے جب انسان جسمانی مرض کا شکار ہو کر نا امید ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر بالفرض اس کو فیور ہو گیا ہے اور اس کی تکلیف جو ہے بہت زیادہ ہے، اور اس تکلیف کے اندر وہ بار بار ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پھر دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے پاس، حالانکہ ہمیں جو اللہ پاک کی ذات نے جو ہمارے لیے تحفہ خاص رکھا ہے، تو اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو مومنین ہیں ان کے لیے قرآن پاک کو یمن شفا اور رحمت بنائے۔ اگر ہمارا عقیدہ قرآن پاک کے اوپر قائم ہو جائے تو کبھی بھی ہمیں کوئی بیماری حملہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر ہم پیچھے 10 صدیاں چلے جائیں، ہم اس چیز کو دیکھیں تو ہم نے کسی بھی ایسی بیماری کو وجود نہیں دیکھا جس میں کینسر ہو، شوگر ہو، ہیپاٹائٹس ہو، ٹی بی ہو، کوئی بھی ایسی خطرناک مرض ہو جو کہ بہت زیادہ انسان کے لیے مہلک۔ ہم نے اپنی لائف کے اندر کوئی ایسی چیز ان 10 صدیوں کے اندر جو گزشتہ لوگوں نے گزاری ہیں ان کے اندر ایسی مرض نہیں تھی۔ اس ٹائم اوسطاً عمریں 100 سال، 200 سال، 500 سال، 700 سال تک بھی ہوتی تھی، اور وہ بھی انسان ہی تھے جس طرح ہم ہیں، صرف فرق یہ تھا کہ وہ اپنے اللہ کے اوپر کامل یقین رکھتے تھے، اور ہمارا جو یقین ہے وہ بہت زیادہ اللہ پاک کی طرف کمزور ہوا ہے، جس وجہ سے ہم بہت زیادہ حد تک نقصانات، مسائل اور مشکلات کا شکار ہوئے جا رہے۔ اب یہ بات مکمل طور پر بتا دی گئی۔ اب ہم نے اس چیز کو ختم کرنا ہے، ان بیماریوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، وہ چاہے روحانی ہیں، وہ چاہے جسمانی ہیں، وہ جس ٹائپ کی بھی ہیں، ہم نے ان کو اپنے اندر سے مکمل طور پر بے دخل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں 2 اقدام اٹھانا پڑیں گے۔ سب سے پہلا قدم کہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنی پڑھنا ہوگا، اور پھر اس کو سمجھنا ہوگا، اور پھر سمجھ کر اس کو ایک دوسرے سے رہنمائی لینا ہوگی، اور اس کے بعد ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا پراپر طریقے سے۔
جس کے بعد ہم اس قسم کی آفت اور سختی سے باہر نکلتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہمیں کام کرنا ہوگا وہ سب سے زیادہ ہمیں توبہ کا راستے کو قائم رکھنا ہوگا، کہ جتنا زیادہ ہم توبہ کریں گے اتنا ہی ہمارے دل کو ایک حوصلہ ملے گا۔ اگر ہم دل کے مرض کا شکار ہیں، توبہ کریں گے، ہماری مرض دور ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہم جتنے بھی باطن کی امراض کا شکار ہوں گے، ہم جب توبہ کر لیں گے، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کو اپنے اندر اپنے قریب رکھنا شروع کر دیں گے، تو ہمارے اندر سے یہ ہر قسم کی بیماریاں اور آفات جو ہوں گی وہ ہمیشہ کے لیے نکل جائیں گی۔ اب یہ بات تو میں نے 2 میتھڈز بتائے، اب ہم اس عمل کی بات کرتے ہیں کہ جو ہم نے کرنا ہے، جس سے جو ہے ہمیں ان بیماریوں سے، وہ چاہے روحانی یا جسمانی، ان سب سے افاقہ ملے۔ تو عمل کے اندر ہم نے سورہ یاسین شریف ہے، 7 مرتبہ ہم نے سورہ یاسین شریف کو پڑھ کر دم کر دینا ہے، پانی کے اوپر، چینی کے اوپر، نمک کے اوپر، اور ہم نے اس پانی کو، چینی کو، نمک کو ڈیلی بیسس پر استعمال کرنا ہے۔ چینی اور نمک ہم نے جو گھر کا یوز ہے اس کے اندر یوز کرنا ہے، اور اس طریقے سے جو پانی ہے اس کو بھی ہم نے سب بچوں کو پلانا ہے، خود بھی پینا ہے، تاکہ ہمارے اندر جو بھی کوئی باطنی مرض پیدا ہو رہی ہے، جسمانی مرض پیدا ہو رہی ہے، تو وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ اب یہ عمل ہم نے باقاعدگی کے ساتھ ہر روزانہ نہیں کرنا، ہم نے ہر ہفتے میں ایک بار کرنا ہے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد ہم نے خاص دعا کرنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کے گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں سب کا نام کا صدقہ دینا چاہیے، تاکہ جو بھی ان کے اوپر گردش ہو، کوئی رکاوٹ ہو، کوئی گردش، کوئی نظر بد ہو، کسی بھی قسم کا کوئی اثر ہو، تو ان کے اوپر سے مکمل طور پر ختم ہو جائے، اور ان کی زندگی کے اندر خوشحالی اور برتری کا نظام قائم ہو جائے۔ یہ تمام جملہ امراض جو بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ سب کا تصور دل میں رکھ کے یہ کلام دم کریں گے، اور اس کے بعد اس کو استعمال کریں گے۔ اس عمل کو باقاعدگی کے ساتھ ہر ہفتے بعد آپ نے کرنا ہے، 1 مرتبہ پانی دم، اور اس کو پھر پورا ہفتہ استعمال کرتے رہنا۔ اس طریقے سے آپ نے 3 مہینے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کے اندر جتنی بھی امراض ہوں گی، روحانی ہوں گی، جسمانی ہوں گی، اگر آپ پر بندش ہے، نظر بد ہے، تعویذات ہیں، جادو ہے، آسیبی اثرات ہیں، کوئی بھی چیز ہے، تو ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی کے اندر سے ان کا اثر جو ہوگا وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کے اندر بار بار اپنے آپ کو جو ہے توبہ کی طرف راغب رکھیں گے۔ کسی قسم کی بات کرنے سے پہلے، بولنے سے پہلے، سنانے سے پہلے ہر ایک چیز کو مکمل اللہ اور اس کے رسول کے سامنے خوف کی طرح رکھیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ ایک بار درود پاک پڑھیں۔